هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان پر کہ جن کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، جن کی محفل میں قسمت نہیں سوتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے. قرآن یقیناً ہمارے لیے باعث رحمت ہے، قرآن ہمارے لیے شفا ہے، ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے اسی قرآن میں شفا ہوتا ہے. تو آئیے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارا تیسرا پارٹ ہے، پارہ 11 سے پارہ 15 تک کے اہم مضامین آج ہم اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو میرے ساتھ رہیے، قرآن میرا اور آپ کا ہم سفر ہے. آئیے دیکھتے ہیں، اپنے ہم سفر کی بات سنتے ہیں، اپنے رب کی بات سنتے ہیں، اور اپنے رب سے ملن کی راہوں میں اسی قرآن کو تھامتے تھامتے ہم اپنی منزل مقصود کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. اے مسلمانوں، جب تم سفر تبوک سے لوٹ کر واپس ان کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے. یہ ہے سورہ انفال کی آیت جس سے آغاز ہوتا ہے پارہ نمبر 11 کا. پارہ نمبر 11 کے اہم مضامین کو ایک نظر ہم دیکھتے ہیں تو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کر دیا گیا ہے. سچے مومنین کی خالص توبہ کے احوال بیان کیے گئے ہیں. مسجد زرار کو گرانے کا حکم اور مسجد قباء کی عظمت کا بیان. اللہ تعالیٰ کا مومنین سے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. قرآن کا اعلان. مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت. بلا ارادہ جنگ میں پیچھے رہ جانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توبہ کی قبولیت. تفقہ فی الدین کی اہمیت اور اہل صدق کی صحبت اختیار کرنے کی تاکید کا بیان. سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے. قرآن پاک ایک عظیم معجزہ ہے. انسان کی فطرت مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے اور راحت میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. کفار کو چیلنج. قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا لاؤ. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ. اللہ کریم کی طرف سے وضع کردہ ہدایت و گمراہی کے اصولوں کی وضاحت. سورہ ہود مکی صورت ہے. ہر جاندار کے رزق کے ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹے کو سمندر میں غرق ہو جانے کے وقت پکارنا اور اس کو تنبیہ کرنا. توحید تمام انبیاء کرام کا ایک ہی پیغام رہا. یہ وہ اہم مضامین تھے جو پارہ نمبر 11 میں بیان کیے گئے ہیں.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، اور زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ یہی ہے وہ آیت سورہ ہود کی جس سے آغاز ہوتا ہے 12ویں پارے کا، جہاں ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری میرے رب نے اٹھائی ہے۔ اس سے آگے مختلف اقوام کی بربادی اور ان کی نافرمانی، سرکشی پر ان کے عذاب، اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، جن میں حضرت ہود کی قوم عاد، صالح علیہ السلام کی قوم سمود، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا اور انہیں بڑھاپے میں بیٹے بشارت دینا، یہ سب واقعات شامل ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بے حیائی کی تمام حدیں پار کر گئی تھی اور اس پر ان کی بستی کو الٹ دیے جانے کا تذکرہ بھی اسی صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی سے روکنے کی آخری نصیحت سورہ ہود میں، 7 انبیاء کرام کے قصوں کا مقصد مومنین کے دلوں کو ثابت قدمی بخشنا، انہیں نصیحت کرنا ہے۔ سورہ یوسف جسے قرآن نے احسن القصص کہا ہے، سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا اور ان کے والد کی ان کو نصیحت، بھائیوں کا یوسف علیہ السلام سے حسد کرنا اور انہیں کنویں میں پھینکانا، حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کے قافلے کے ہاتھ فروخت ہو جانا اور یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کے گھر میں قیام اور زلیخا کی آپ کو بہکانے کی کوشش کرنا، شیخ اور بچے کی حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دینا اور آپ کا جیل چلے جانا، قید خانے میں دوست ساتھیوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنا اور وہاں بھی دعوت توحید دینا، بادشاہ مصر کا عجیب خواب دیکھنا اور تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی اور مصر کے خزانے کا نگران بننا، مصر میں قحط پڑنا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا غلہ لینے کے لیے ان کے پاس آنا، مگر یوسف علیہ السلام کو وہ پہچان نہیں پائے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے چھوٹے بھائی کو مصر لانے کی شرط پر رکھ لینا، حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی پاکیزگی کی فتح اسی صورت میں بیان کی گئی ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ آیت جس سے آغاز ہوتا ہے 13ویں پارے کا، اور 13ویں پارے کے اہم مضامین ہم دیکھتے ہیں۔ ابتدا میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا بیان ہے اور اعتراف ہے کہ نفس تو برائی پر ہی اکساتا ہے مگر جس پر اللہ تعالی رحم فرما دے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے ملاقات اور انہیں معاف کر دینے کا قصہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت، ہر غم اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے ہی فریاد کرنا، انما اشکو وبثی وحزنی الی اللہ۔ سورہ یوسف کا اہم ترین سبق، ہر آزمائش میں کامیابی کی کنجی صبر اور تقوی ہے۔ کائنات کی تخلیق، بادلوں کی گرج چمک، قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ دلوں کا سکون تو صرف یاد الہی میں پوشیدہ ہے۔ حق و باطل کی مثال، باطل جھاگ کی طرح اڑ جاتا ہے اور حق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ متقین کے 8 اوصاف آیت نمبر 20 میں بیان کیے گئے ہیں۔ کفار مکہ کے ناجائز مطالبات پر اللہ تعالیٰ کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی۔ آغاز ہوتا ہے سورہ ابراہیم کا، قرآن پاک
کے نازل ہونے کی حکمت لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا، تمام انبیاء کرام کی مشترکہ دعوت و توحید، ان کی اقوام کے اعتراضات اور اس پر جوابات، شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ کی خوشخبری، جبکہ ناشکری پر سخت عذاب کی وعید، کلمہ طیبہ پاکیزہ بات کی مثال ایک مضبوط درخت کی مانند اور کلمہ خبیثہ کی مثال بغیر جڑ کے پودے کی مانند، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو انہوں نے مکہ مکرمہ کی آبادی کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے مانگی تھیں، ظالموں کو دی گئی ڈھیل اور ان کے انجام بد کی خبریں بھی اسی سپارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین، کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ سورہ ہجر کی اس آیت سے پارہ 14 نمبر سپارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی سپارے کے اہم مضامین ہم دیکھیں گے۔ منکرین حق کی حسرت، کاش وہ مسلمان ہوتے، اللہ پاک کا قرآن کریم کی حفاظت کا اعلان، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، آسمانوں کے برج، ستارے اور زمین کی وسعتیں، اللہ کریم کی شیطان کو مہلت اور یہ اعلان کہ میرے مخلص بندوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ قوم لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی اقوام پر عذاب الہی۔ سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے۔ مکھی کی زندگی اور شہد میں انسانوں کے لیے شفا کا بیان، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور انسان کی ناشکری کا بیان، کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سربسجود ہے۔ دور جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش پر ناگواری کے رویے کی سخت مذمت، عہد و پیمان اور قسموں کی پابندی کی سخت تاکید، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اور صبر کرنے والوں کے لیے عظیم اجر کی بشارت، مردار خون اور خنزیر کی حرمت، تبلیغ توحید حکمت کے ساتھ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین اور اللہ تعالیٰ کی معیت کا یقین دلوانا، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے پاکیزہ زندگی کا وعدہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت سے آغاز ہوتا ہے پارہ 15 کا، جس میں واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی کے سبب اور ان کے عروج و زوال کی داستان بیان کی گئی ہے۔ قوم کے خوشحال لوگوں کو انتہائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، شرک کی نفی اور والدین سے حسن سلوک۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ اسراف کرنے والوں کو شیطان کا ساتھی قرار دیا گیا۔ افلاس کے خوف سے بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت، ناحق قتل گویا پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ نمازوں کے مقررہ اوقات، نماز تہجد اور فجر کے وقت تلاوت قرآن کریم کی فضیلت، خرید و فروخت میں پورا ناپ تول کرنے اور عمل قائم کرنے کا حکم، زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ہے پارہ 15 کی سورہ بنی اسرائیل کے اہم مضامین۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی۔ اس آیت سے آغاز ہوتا ہے سورہ کہف کا، جس میں ہے اصحاب کہف کا واقعہ جو ظالم بادشاہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے۔
دنیا کی زیب و زینت انسان کے لیے باعث آزمائش ہے۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا اور رب کی نافرمانی، دو باغ والوں کا سبق آموز قصہ۔ غرور کا انجام بربادی ہے، مشکلات پر صبر اور نعمتوں کو شکر کی زنجیر سے محفوظ کر لینا۔ قیامت کے مناظر کا تذکرہ، پہاڑوں کا چلنا، انسانوں کا رب العالمین کے حضور صف بستہ پیش ہو جانا۔ انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات، علم کی تلاش اور صبر کا امتحان۔ علم لدنی کیا ہے؟ روحانیت کے طالب علموں کے لیے لطیف اشارہ، ایک لڑکے کا قتل اور حضرت خضر علیہ السلام کا علم لدنی، بظاہر مشکل مگر در حقیقت اللہ کی رحمت پر مبنی حکمتوں کے انکشافات۔ ذوالقرنین کے واقعات، یاجوج ماجوج کا تذکرہ اور قیامت سے قبل ان کے خروج کی داستان، ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کے ضائع ہو جانے کا بیان۔ سورہ کہف کا آغاز اللہ کی تعریف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار عبودیت سے اختتام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين۔